بیلٹ پیپرز کے ڈبے تھیلے لے کر آج دوبارہ وہاں کاؤنٹنگ شروع کرائی جا رہی تھی. ہم یہ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت میں الیکشن کمیشن، سندھ کے الیکشن کمیشن اور سندھ حکومت کا گٹھ جوڑ ہے. ڈی آر او کراچی، آر او ڈی ایم او صاحب نواب شاہ سے آئے تھے، آرائی صاحب. آر او صاحب وہ لگائے گئے جو پی ایس 88 میں ڈی ایم او ملیر تھے، خٹک صاحب، اور جو حیدر صاحب ہیں، ندیم حیدر صاحب، وہ اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج 249 پہ تمام جماعتوں نے جو اعتراض کیا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ 249 کا الیکشن، کراچی کا الیکشن، میں چیف الیکشن کمشنر پاکستان اور جو الیکشن کمیشن کے ممبران سے کہتا ہوں کہ کراچی میں جو الیکشن کمیشن کا عملہ ہے اس کے خلاف تحقیقات کی جائے، اس کو چیک کیا جائے. وہ پیپلز پارٹی سے مل چکی ہے. اور آج جو عدم اعتماد ہوا ہے الیکشن کمیشن پہ بھی، میں کہنا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی خوشاب میں لیتے ہیں 249 ووٹ. بھائی چلو ٹھیک ہے، 249 میں ہم نے پرفارم نہیں کیا، مان لیتے ہیں. ہمارے ایم این اے صاحب علاقے میں نہیں گئے، ہم نے کچھ بھی الزام لگا دو، کینڈیڈیٹ ٹھیک نہیں تھا، چلیے سب مان لیتے ہیں. لیکن کیا پیپلز پارٹی نے کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں؟ پیپلز پارٹی نے 13 سال کے باوجود کراچی شہر کو ایک بوند پانی کا دیا؟ پیپلز پارٹی نے بلدیہ ٹاؤن کو پانی کی دیا؟ اچانک یہ کیسے چھٹے نمبر والا پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے؟ اور پاکستان کی پارٹی کہلانے والی، بلاول صاحب آپ تو فرما رہے تھے پنجاب میں عدم اعتماد لائیں گے، پنجاب میں گھر سنبھل نہیں رہا. آپ نے کہا تھا پنجاب میں 7 سیٹوں میں عدم اعتماد لائیں گے. پنجاب والوں نے 249 ووٹ دے کر آپ کو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کراچی سندھ کو پانی تو ملتا نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ملتا، لیکن جو ملتا ہے اس کو بھی گندا کر دیا جاتا ہے. آج کے بی فیڈر کے اندر بھی گندا پانی آ رہا ہے، ایم این وی ڈرین میں گندا پانی آ رہا ہے، حیدرآباد میں پھلولی نہر میں گٹروں کا پانی آ رہا ہے، اس میں لاڑکانہ میں رائس کینال میں گٹروں کا پانی پلایا جا رہا ہے، سکھر میں سارا سکھر کا گندا پانی دریائے سندھ میں ڈالا جا رہا ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں اور یہ جو ملتا ہے پانی وہ بھی بوسیدہ کر کے، آلودہ کر کے، زہریلا کر کے پاکستان سندھ کے عوام کو دیا جا رہا ہے. تو یہی چند باتیں تھی. کوئی سوال ہو تو کوئی بات کرنی ہے آپ؟ بات کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان آخری عشرے میں ہے اور لاک ڈاؤن کی صورتحال بھی بنتی جا رہی ہے. اس دوران یہ جو ایس او پیز کا معاملہ ہے، جو سندھ حکومت کے ماتحت ادارے جو ایس او پیز کو عمل درآمد کرانے میں ناکام ہو چکے ہیں، چاہے وہ دکاندار ہوں، چاہے تاجر ہوں یا دیگر مارکیٹس ہوں، تمام کے تمام کہیں پہ بھی ایس او پیز صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ 2 اشخاص ہیں جن کو اس صورتحال میں دبا کے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایک علاقائی پولیس، دوسرا مختار کار اور اسسٹنٹ کمشنرز. یہ دکانیں بند نہیں کراتے، پہلے ان کی ٹیمیں جاتی ہیں، سیٹنگ بناتے ہیں، پولیس کی موبائل جاتی ہے، پہلے جا کے تقاضا کرتے ہیں، اس کے بعد معاملہ فہمی ہوتی ہے، اس کے بعد یہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتے ہیں. جو دیانتدار شخص، جو غریب طبقہ جو اس طرف نہیں جاتا، جو ان کے تقاضے پورے نہیں کرتا، جو ان کی جیبیں گرم نہیں کرتا، ان کو اٹھا کے یہ تھانوں میں لے جا کے بند کرا دیتے ہیں. اس وقت کراچی میں، سندھ بھر میں کہیں پہ بھی کوئی ایس او پیز فالو نہیں کیے جا رہے. اگر فالو ہو رہا ہے تو ایک کام ہو رہا ہے کہ مختار کار، اسسٹنٹ کمشنر اور تھانے دار یہ اپنی جیبیں گرم کر رہے ہیں اور وہ لیٹر دکھاتے ہیں کہ جی اس وقت سے اس وقت تک بند ہونا ہے، تو لہٰذا اگر اس کے بعد آپ نے کام چلانا ہے تو ہمارے ساتھ کوئی معاملہ فہمی کر لیجیے. اس وقت سندھ بھر میں یہی چل رہا ہے. اگر کوئی چیز 10 روپے کی بیچنی تھی، دکاندار ان کی وجہ سے 2 روپے جو ان کی جیب میں ڈالتا ہے وہ لگا کے 12 روپے بیچنے پہ مجبور ہے. تو یہ ایک مصنوعی مہنگائی کا ہم طوفان جو دیکھتے ہیں، اس کا ایک ایگزامپل یہ بھی ہے کہ کس طرح سندھ حکومت کے ماتحت ادارے اس طرح کی مصنوعی مہنگائی کو پروان چڑھا رہے ہیں. میں بڑی ضروری ایک بات کرنی تھی. آج میں نے 2 خطوط لکھے ہیں، ایک آئی جی صاحب کو اور ایک چیف سیکرٹری صاحب کو. آئی جی صاحب کو تو میں نے خط لکھا ہے، اس میں میں نے بتایا کہ خدا را رحم کریں، اپنی پولیس سکیں ہم پہ رحم کریں. جب تک یہ گٹکا، سفینہ، پڑیا، آئس،
آئس تو چلے منشیات میں آ جاتی. یہ جو دیگر چیزیں جب تک ان پہ کم سزا تھی 2-3 مہینے تو یہ کاروبار نہیں تھا. جب تک یہ گٹکا, سفینہ, آئس, مین پوڑی تمام چیزوں کے اوپر 10 سال کی سزا ہائی کورٹ نے کی ہے. آج پورے سندھ میں دکانوں کے اوپر ہول سیل مارکیٹس میں یہ تمام منشیات یہ بک رہی ہیں. اس کے علاوہ ہیروئن, چرس, آئس, افیم, وہ تمام چیزیں بھی پولیس کی سربراہی میں ضلعوں کے اندر بک رہی ہیں. اس کی مثال آپ نے ٹنڈو لیار میں بھی دیکھی. آج حیدرآباد ضلع کا ہفتہ 80 لاکھ روپے ہفتہ حیدرآباد کے ڈی آئی جی ایس ایس پی صاحبان تک نیچے سے لے کے جاتا ہے. عمر کوٹ کے اندر آپ چلیے میرے ساتھ, آئی جی صاحب میں آپ کو دکھاتا ہوں دکانوں پہ یہ سب. اور ہائی کورٹ کے آرڈرز کی پامالی ہو رہی ہے. ہائی کورٹ نے دیا تھا بند کرانے کے لیے کہ یہ منشیات ہے, اس کو بند کرو, 10 سال سزا ہے. اس کے بعد سے کاروبار بن چکا ہے. میں نے آئی جی صاحب کو خط لکھا ہے کہ جو کھلے عام اس منشیات کی فروخت ہو رہی ہے, رمضان شریف میں بھی شراب خانوں کے اوپر شراب مل رہی ہے, اس کو پولیس نے اپنا دھندا بنا لیا. آئی جی صاحب سے میں نے درخواست کی ہے برائے کرم جائیے, کوئی اپنی مانیٹرنگ ٹیمز بنائیں. کوئی یہ نہ ہو مانیٹرنگ ٹیم اپنا حصہ ڈال دیں, 80 لاکھ کا بھتہ 1 کروڑ کا ہو جائے. آپ جائیے ایماندار لوگوں کو اس میں شامل کریں, سندھ کو منشیات سے نجات دلائیں. اس کے علاوہ مطلب پولیس جو ہے سندھ میں وہ منشیات فروشی کی فیسیلیٹیٹر بن چکی ہے, منشیات فروشوں کی. اب آئیے دوسری جانب, آج میں نے چیف سیکرٹری صاحب کو ایک خط لکھا ہے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور کچھ ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ لینڈ گریبنگ کے اندر انوالو ہیں. چونکہ زمینیں جو ہیں اس کا ریونیو کا ذمہ دار, اس کا میں سمجھتا ہوں نگہبان ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے. لیکن جب ڈپٹی کمشنر خود زمینیں سرکار کی زمینوں کی چوکیداری کرنے کی بجائے, سنبھالنے کی بجائے وہ زمینیں بیچنے لگے, اب چونکہ اختیار تو ڈی سی کا ہے, وہ بتا دیں کہ میری زمین ہے یا اس کی ہے, اس کی ہے یا اس کی ہے. اس میں خصوصی طور پر ڈی سی ایسٹ میں میرے ضلع میں جہاں میرا حلقہ بھی ہے, میری رہائش بھی ہے, گزشتہ چند ماہ سے جب سے ایک ایماندار ڈی سی محمد علی صدیقی کو ہٹا کر محمد علی شاہ صاحب کو لگایا گیا, جو کہ شاید زمینوں کے لیے لگایا گیا تھا, انہوں نے جہاں کوئی خالی جگہ ملتی ہے, قبرستان کی ہو, گراؤنڈ کی ہو, ہسپتال کی ہو, اسکول کی ہو, اس کے اوپر جھوٹے سچے کاغذات بناتے ہیں. کوئی 50 سال ابا دادا کے زمانے سے بنا کے لاتے ہیں, کہیں جھوٹے چالان لگاتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں اور وہاں باؤنڈری وال بنا دیتے ہیں. ایک لیٹر لکھ دیتے ہیں پولیس کو, ایک اینٹی انکروچمنٹ کو, وہ جا کر اس پہ قبضہ کرا دیتی ہے. سب سے افسوسناک پہلو, آج سے 3 روز پہلے میرے حلقے میں PS 99 میں ایک بچوں کا پلے گراؤنڈ اور قبرستان کی جگہ ہے, جو کہ راونوار صاحب کے زمانے میں جب کچھ نہیں بچتا تھا بہت دفعہ اس پہ کوشش کی گئی اور وہاں علاقہ مکینوں نے اس پہ قبضہ نہیں کرنے دیا. آج سے 2 روز قبل ہمارے علاقے میں فقیرہ گوٹ اور گلشن آقا خیل کے سامنے ایک گراؤنڈ ہے جو کہ پلے گراؤنڈ ہے اور قبرستان ہے, اس کے اوپر جعلی کاغذات بنا کر ڈپٹی کمشنر ایسٹ کی جانب سے لیٹر بھجوا کر وہاں غیر قانونی قبضہ کروایا جا رہا ہے. اور بڑا المیہ پولیس سے اگر بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ویریفیکیشن ڈی سی کو بھیجتے ہیں, ڈی سی تو خود بیچ رہا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں, میں نے چیف سیکرٹری صاحب کو خط لکھا ہے اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا را یہ جو پلے گراؤنڈز کچھ بچ گئے ہیں, کچھ قبرستان بچ گئے ہیں, کچھ اسکولز بچ گئے ہیں, ان پہ تو رحم کریں. اور خاص طور پر PS 99 میرا حلقہ ہے, وہاں سارے ہی قبضے ہو چکے ہیں, تباہ ہو چکا ہے وہ ایریا. اگر کوئی 1-2 پلے گراؤنڈز بچ گئے ہیں اس کے اوپر بھی کیا. اور یہ وہی ڈپٹی کمشنرز ہیں جتنے بڑا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی 1 مہینہ پہلے جب انہیں خاص طور پہ ڈی سی ملیر لگایا گیا تھا اور سول ایویشن کی زمین پر قبضہ کیا جا رہا تھا, اس وقت کے ڈی جی سول ایویشن کی ایک واٹس ایپ گروپ میں ایک بات چیت چل رہی ہے کہ انہوں نے سب سے کہا کوئی اس قبضے کو نہیں روک سکا, چونکہ یہی محمد علی شاہ صاحب اس پہ قبضہ کروا رہے تھے. پھر کوئی اداروں کو, وفاقی اداروں کو بیچ میں آ کر اس قبضے کو ختم کرانا پڑا. تو چیف سیکرٹری صاحب, کمشنر صاحب اور بھی جو سننے والے ہیں, چیف منسٹر صاحب, رحم کریں ہمارے علاقے پہ, ہمارے حلقوں پہ, ہمارے اسکولز پہ, ہمارے گراؤنڈز پہ, ہمارے قبرستانوں پہ. آج آپ کے ڈپٹی کمشنر ایسٹ محمد علی شاہ, اور میں نے اس کو 3 دفعہ کال کی ڈی سی صاحب کو, انہوں نے کال اٹھانے کی زحمت نہیں کی. میں ابھی ان کے خلاف پریویلیج موشن تحریک استحقاق بھی لا رہا ہوں کہ عوامی مسئلوں پر اگر عوامی نمائندوں کے کال اٹینڈ نہیں کریں گے اور صرف لینڈ گریبرز کو 24 گھنٹے دفتر میں بٹھا کے رکھیں گے. لینڈ گریبر محمد علی شاہ ڈی سی ایسٹ
جو کہ لینڈ گریبرز کے فیسیلیٹیٹر بنیں گے، تو انشاءاللہ تحریک استحقاق لا رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے افسران کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور جو ڈپٹی کمشنرز کی سرپرستی میں، سرکار کی سرپرستی میں، پٹواری، مختار کار، اے سی، ڈی سی کی سرپرستی میں اور ایل یو کی ڈپارٹمنٹ کی سرپرستی میں جو لینڈ گریبنگ ہو رہی ہے اس کو سندھ میں ختم کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سول انتظامیہ کے ہم نے حال دیکھ لیے ہیں کہ وہاں آپ نے پنجاب میں بھی ایک ڈی سی صاحبہ کو دیکھا جن کا جھگڑا چلا تھا فردوس ہاشمی کوان صاحبہ سے، کہ عوام خوار ہو رہے تھے، ایس او پیز نہیں تھی اور وہ اسی کنڈیشن بیٹھی ہوئی تھی۔ ہمارے یہاں وہی جو ارسلان گھمن صاحب نے بتایا کہ یہاں تو ایس او پیز کے نام پہ بھتہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، جس طریقے سے وہاں ہائی کورٹ نے پابندی لگائی اس پہ منشیات پہ، بھتہ بڑھ گیا۔ اسی طریقے سے مختار کار وغیرہ دکانیں بند کرانے کے لیے نہیں، دکانیں کھلوانے کے لیے پیسے لیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیشنل کلیمٹی ہے، ایک عالمی وبا ہے، اس کے لیے فوج تو ہر دفعہ آتی ہے، سیلاب میں بھی آتی ہے، ہر مسئلے میں آتی ہے، زلزلے میں آتی ہے، طوفان میں آتی ہے، تو یہ بھی ایک وبا ہے، اور اگر ہماری قوم کو سمجھ نہیں آ رہا تو الحمدللہ ہمارے افواج اس کے لیے موجود ہیں۔ تھینک یو۔